Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، ربیع الاول کا مہینہ گزرے ہوئے اب ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا۔ وہ میلاد شریف اب بھی چل رہے ہیں، سیرت کے جلسے اب بھی چل رہے ہیں۔ اچھی و بابرکت بات ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ذکر کرنا اور ان کی صرف عظمت کا بیان کرنا اور اس پر خوش ہونا کہ اب بہت کام ہو گیا، یہ صرف گھاٹے کا سودا ہے۔ وہ تو معلم بن کر آئے تھے، علم دینے آئے تھے، کچھ سکھانے آئے تھے۔ اس علم کا کوئی حصہ نہ لیا، اس میں سے کچھ بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی استاد کی، لیکچرر کی، پروفیسر کی کلاس میں کوئی جا کر بیٹھ جائے اور اس کے کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے اور کچھ بھی وہ آگے سمجھنے کی کوشش نہ کرے کہ یہاں کہا کیا جا رہا ہے، کہ ہم بیٹھیں، بہت بڑے ہیں یہ، یہاں پر بیٹھنا ہی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے اور برکت کی بات ہے۔ انہوں نے خود فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور قرآن کہتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، تمہیں علم دیتا ہے، وہ سکھاتا ہے قرآن اور حکمت کی باتیں، قرآن کا حکم اور حکمت کا۔ قرآن نے جو کچھ کہا اسے کیسے اور کہاں کہاں استعمال کیا جائے، یہ حکمت ہوئی۔ الگ الگ موقعوں کی الگ الگ تفصیلات ہیں، مختلف موقعوں کے لیے الگ الگ ہدایات ہیں۔ حکمت یہ ہے کہ کس موقع کی کیا ہدایت ہے اس کا وہاں استعمال کریں۔ ان دونوں چیزوں کہ وہ معلم تھے جو سکھانے آئے تھے۔ اب سیکھنا تو چھوڑ دیا، ساری برکت پڑھنے پڑھانے میں آ گئی۔ پڑھنا تو پہلی سیڑھی ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ بچہ داخلہ لیتا ہے، وہ نرسری کے جی سے ہی اسے پڑھنا سکھایا جاتا ہے، پھر پڑھنے کے ساتھ لکھنا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ پڑھنا لکھنا شروع کی سٹیج ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر پرائمری کلاسز سے ہی اس کے پاس جو چیزیں آتی ہیں وہ خالی صرف پڑھائی نہیں رہ جاتی، اس کے ذریعے اسے کچھ علم ملتا ہے، اور وہاں سے وہ کچھ سیکھنا شروع کرتا ہے جسے وہ اپلائی کرے گا، جسے وہ سمجھے گا، جسے وہ جانے گا۔ اس کے اندر بیٹھتی چلی جاتی ہے جو چیزیں وہ پڑھتا ہے، اور یہاں زندگی بھر صرف پڑھائی چلتی رہتی ہے۔ تو پھر ہدایت آپ کو جو کوئی بھی ایسا کریں گے، آپ میں سے جو کوئی کرے، دنیا میں جو کوئی بھی ایسا کرے، ہدایت اسے نہ آخرت کے لیے ملے گی نہ دنیا کے لیے۔ یہاں دنیا میں بھی تو ہدایت کی ضرورت ہے، آپ کے مسائل ہیں، آپ کی پریشانیاں ہیں، اور قرآن نے کہا کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ کوئی بھی دعا کرنے والا، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ ترجمہ اس کا کر لیا، میں قبول کرتا ہوں۔ اجیب، میں جواب دیتا ہوں۔ ہمیں یہی بتا دیا گیا اور آپ کو یہی بتا دیا گیا کہ سب کی جو بھی دعا کرے اس کی قبول ہوتی ہے۔ ایک مقدمہ کے دو فریق ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ دونوں اپنی بات کو جائز سمجھ رہے ہو اپنی اپنی جگہ، تو پھر عدالت فیصلہ کرتی ہے۔ بے ایمان دونوں نہیں ہوں، اگر دونوں اپنی بات کو جائز سمجھ رہے ہوں، ایسے کیس آتے ہیں، اور دونوں خوب دعا کریں کہ مقدمہ میں جیت جاؤں، تو دونوں اپنے آپ کو حق پر سمجھ کر دعا کر رہے ہیں، جیتتا تو ایک ہے، ایک ہار جاتا ہے، ہر ایک کی کہاں قبول ہوتی ہے؟ تو دن رات دیکھتے ہیں آپ، اور خوب تڑپ تڑپ کر دعائیں کریں دونوں، اس میں ہر ایک کی قبول نہیں ہوتی۔ یہاں آپ کو رہنمائی کے پکارتے ہیں، جواب آ جاتا ہے،
اب میں جواب دیتا ہوں، اجیب، جب کوئی بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی، میرے جواب کو سنیں بھی تو، ریسپونڈ کریں میرے جواب کے اوپر، جواب کو سنیں سمجھیں تو اس کے بعد پھر تب تو کچھ ہوگا، کچھ کرنے کے لیے کہا۔ آپ نے کسی سے پوچھا ہے راستہ کدھر جاؤں میں، کس طرف سے، تو کچھ بتائے گا تو آپ کو پھر ادھر چلنا ہوگا نا، کچھ کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کرنے کے بجائے سب چیزیں کچھ پڑھنے پر آ گئیں۔ اب اللہ کا جواب آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ نبیوں کے پاس تو وحی آتی تھی، وہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا جو اللہ کی طرف سے لگاتار آتا تھا۔ آخری کلام میں اپنے آخری رسول کے پاس جو وحی نازل فرمائی وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور اس کا ایک لفظ بھی تبدیل نہیں ہوگا، اس کی بھی حفاظت کا انتظام کر دیا۔ قیامت تک کے لیے ہے وہ، تو قیامت تک کے لیے آپ کی ہدایت کا سامان ہے۔ اور ہدایت پھر اسے سمجھ لیں، ہدایت لفظ آتا ہے تو آپ یہی سمجھتے ہیں مرنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ ہدایت مطلب گائیڈنس، گائیڈنس کی ضرورت یہاں بھی ہے نا۔ گائیڈنس صرف اس میں نہیں ہوتی کہ نماز کیسے پڑھیں، گائیڈنس اس میں بھی ہوتی ہے کہ کاروبار کیسے کریں، گائیڈنس کی ضرورت یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی سے معاملات طے کریں تو کیسے کریں، گائیڈنس کی ضرورت اس میں بھی ہوتی ہے کہ کسی کو قرض دیں یا قرض لیں تو کیا کیا کریں، گائیڈنس کی ضرورت اس میں بھی ہوتی ہے کہ اپنے دنیا کے مقاصد میں کسی میں اگر کچھ کرنا ہے تو کامیابی کیسے ہوگی، اور گائیڈنس اور رہنمائی کی ضرورت اس میں بھی ہوتی ہے کہ بہت پریشانی ہے، بہت مسائل ہیں، بہت گھراؤ ہے، اس سے کیسے نکلیں۔ ان سب چیزوں میں ہدایت کی ضرورت ہے، اس سب کو اسے ہدایت کہتے ہیں۔ وہ ہدایت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے بعد کی زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ وہ روز پڑھتے ہیں نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت میں۔ ہم سب کو سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر دیجئے، ہدایت دے دیجئے۔ اب بہت لوگوں کو ترجمہ ہی نہیں معلوم، جنہیں معلوم ہے وہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سیدھا راستہ جو جنت میں لے جائے، اور یہ نہیں معلوم ہے جنت جہنم یہاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ ہدایت دونوں جگہ کے لیے ہے، دعا روز کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، وہ زبان سے نکلتا ہے، وہ دل میں نہیں ہوتا، نہ اس کا مطلب معلوم ہوتا ہے، مطلب جنہیں معلوم ہوتا ہے ان کے دل سے نہیں نکلتی۔ کتنا موقع دیا ہے، کتنی مرتبہ اللہ نے اس دعا کو دہرانے کا۔ ہماری جو راستہ سیدھا ہو، ایک منزل کی طرف جانے کے کئی راستے ہوتے ہیں۔ آپ کوئی بھی جگہ یہاں مقرر کر لیں جہاں جانا ہو، آپ کو یہاں سے اسٹیشن تک جانا ہے تو راستے کئی ہوں گے، ایک ہی نہیں ہوتا، لیکن شارٹیسٹ ایک ہی ہوگا، باقی میں پھیر سے جانا پڑے گا، پھر اسے کہتے ہیں جو شارٹیسٹ ہے صراط مستقیم۔ تو جو سب سے آسان راستہ ہو سیدھا وہ بتا دیجئے، اس کی طرف ہدایت دے دیجئے۔ اپنی ضرورتوں کا خیال دعا کر رہے ہیں اور آپ کی ضرورت کوئی ذہن میں نہیں آتی۔ کتنی مرتبہ اللہ نے اس دعا کو ایسی حالت میں موقع دیا کہ جب یہ احساس ہو کہ اس وقت تو اللہ کے سامنے حاضر ہیں، تو وہ دل سے نہیں نکل رہی ہوتی، وہ زبان کہہ رہے، ہونٹ ہل رہے ہوتے۔ جتنی آپ کی ضرورتیں ہیں وہ سب ساتھ میں اس کے لگائے کریے نا، اس کی ضرورت ہے، ہدایت دیجئے، اور پھر ہدایت کا جواب آتا ہے۔ وہ جواب سمجھیے، جواب وہ دے چکا ہے ایڈوانس میں۔ قیامت تک کے لیے اسے معلوم ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہوگی، وہ جانتا ہے، وہ جانتا تھا۔ ان کے سب کے سوالوں کا جواب رکھ دیا۔ حیرت انگیز عجیب و غریب کلام ہے، اسی لیے اسے کہتے ہیں زندہ کلام ہے۔ زندہ میں موومنٹ ہوتا ہے، حرکت۔ مردہ ایک جگہ پڑا رہتا ہے، زندہ کلام کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ مردہ کوئی جواب نہیں دے سکتا، خاموش رہتا ہے، بات نہیں کر سکتا۔ آپ کہتے رہیے یک طرفہ بات، جواب نہیں آتا، آپ جو دل چاہے کہتے رہیے۔ اگر زندہ کلام ہے تو جواب آئے گا، اور جواب کس کی طرف سے ہوگا؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگا، جواب اس کا کلام ہے نا،
اس کے معرفت وہ کلام کر رہا ہے، اور قیامت تک کی آپ کی ضرورتوں، جو ضرورتیں یہ یہاں کی دنیا کی ضرورتیں، ان کے جواب موجود ہیں، جواب لیجئے اور پھر جو بتایا گیا وہ کیجئے، اس موقع کے لیے، اس موقع کے لیے جو کچھ کہا گیا وہ کریں۔ پھر یہ آپ کی یہاں کی ہدایت کی میں بات کر رہا ہوں، یہ آپ کی دنیا کی ضرورتوں کی، یہاں کی کامیابیوں کی، اس کا سب کے حل اس کے اندر موجود ہیں۔ وہ حل رکھے ہوئے ہیں ایک طرف، زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ روز وہ سے جیسے تلاوت کرنا کہتے ہیں، پڑھنا کہتے ہیں، کہ اور پھر کون کتنے اچھے طریقے سے پڑھتا ہے اور کتنی اچھی قرأت کے ساتھ میں پڑھتا ہے، یہ اور اوپر کی بات ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آتا، یہاں ہدایت نہیں ملتی، ضرورتوں کے مسائل کے حل نہیں ملتے۔ جب زندہ ہے تو کلام کرے گا، لیکن کچھ شرطیں ہیں۔ قرآن نے کہا کہ ایک جگہ سورہ آل عمران میں کہا، قل آمنا باللہ وما انزل علینا، تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی وما انزل علینا، جو ہم پر نازل ہوا۔ اور دوسری جگہ فرمایا تھا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، ہماری طرف بھیجا گیا۔ تو ہماری طرف بھیجا جانا اور چیز ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وما انزل علینا، جو ہم پر اترا، ہم سب پر، آپ پر، مجھ پر کیسے نازل ہوا؟ کوئی نیا ایک بھی لفظ نیا نازل نہیں ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہم تک پہنچا، اب نازل کیسے ہوگا؟ وہی کلام آپ پر کیسے نازل ہوگا؟ یہ نزول ہوتا ہے آپ کی ضرورتوں میں، آپ کے معنوں کا نزول۔ قیامت تک اس کے عجائبات کھلتے چلے جائیں گے اور نزول جاری رہے گا۔ یہ اب ہر ایک پر اس کی ضرورت کے لحاظ سے، کسی پر باقی تمام پورے شہر کی اور پورے دنیا کی ضرورت کے لحاظ سے نزول ہوگا، کسی پر اس کی ضرورتوں کے لحاظ جو مانگیں گے اور جو ڈھونڈیں گے۔ یہ تو حیرت انگیز انسانوں کا نہیں ہے نا کلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا تو وہ یہ عجوبہ نہیں ہوتا ایسا۔ اس کے عجائبات قیامت تک کھلیں گے۔ اگر اس کے معنی مقرر ہو گئے ہوتے ایک یا اس کے مفہوم، تو پھر قیامت تک اس کا نہ نزول ہوتا اور نہ قیامت تک عجائبات کھلتے۔ یہ تو آخر وقت تک اس میں سے خزانے برآمد ہوتے رہیں گے۔ نکالے گا کون؟ جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا۔ میں نے شرطیں کہا تھا نا، کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ یقین ہو کہ ہم پر نازل ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے جواب آ رہا ہے۔ آپ تو اپنی محدود اپنی ضرورتوں کی بات کریں، میں اس کی کر رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر نازل ہو رہا ہے جواب۔ اور کتنا ہوتا ہے؟ بہت کثرت سے ہوتا ہے، بہت زیادہ، اور سب جگہ ہوتا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے یہاں پہ کھڑے ہو کر، یہ قرآن کی بات ہے۔ میں جب قرآن کی بات کرتا ہوں کھڑا ہو کر، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک نہیں، چار لوگ الگ الگ، اور بہت سے نہیں کہتے، وہ آ کر کہتے ہیں کہ وہ آج تو ہمارے لیے تھی جو باتیں تھیں، اور سب کی ضرورتیں الگ الگ ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی، الگ الگ ہوتی ہیں، اور انہی الفاظ میں الگ الگ جواب مل جاتے ہیں لوگوں کو اپنی ضرورتوں کے، اور کہتے ہیں ہمارے لیے تھا آج۔ اور بہت سے لوگ نہیں کہتے، ان کا بھی ہے۔ تو یہ اللہ کے کلام کی بات ہے۔ اب آپ غور سے سن رہے ہیں، اس لیے بہت سے لوگوں کو ان کی باتوں کا جواب مل جاتا ہے۔ جب آپ ایسے ہی رٹ رہے ہوتے ہیں تو پھر جواب نہیں ملتا۔ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کے سوال تھے اس وقت حل ہو گئے؟ کسی کی بات چیت میں جو قرآن پر گفتگو کر رہا ہے، اس سے الگ الگ لوگوں کے تھوڑی سی گفتگو کے اندر الگ الگ مسائل کے جواب اتنی بات چیت کے اندر اس وقت آ گئے، اس لیے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ کس کی کیا ضرورت تھی، کیا سوال تھے، اس لیے آ جاتے ہیں۔ اتنی سی بات کے اندر الگ لوگوں کے انہی الفاظ میں آ جاتے ہیں۔ اتنی ہی توجہ سے آپ براہ راست جواب لے لیجئے، آپ پر نازل ہوگا۔ تو پہلی شرط کہ آپ اس کا ایمان رکھیں اور اسے محسوس کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہم پر نزول ہوگا، کوئی نیا لفظ نازل نہیں ہوگا، لیکن وہی اسی خزانوں میں سے جو آپ کے لیے ہے، وہ اس کا نزول ہوگا، جو اس میں بھرے ہوئے ہیں، جو آپ کے لیے ہیں۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تمہارے اوپر تمہاری طرف ہم نے ایک کتاب نازل فرمائی ہے
اس میں تم سب کا ذکر ہے. تو جب ہے تو ابھی اگلی شرط کہ یقین ہو. جب شبہ ہوتا ہے تو پھر ایمان ہی نہیں ہوا. جس کا ایمان فائدہ ہی نہیں کرے گا، نسخہ نہیں کام کرے گا. یہ پورا مکمل یقین ہو کہ ملے گا، ہے اس میں ہے اور پھر ملے گا بھی، تو ملتا ہے پھر. اور پھر دوسری شرط، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں بیٹھ جائے اور آپ سمجھ لیں اور اسے لے لیجئے. اس کے لیے کہیں پر جانے کی، کسی سے یہ میں درمیان میں کہہ رہا ہوں، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جا کے بتائیں کسی، بہت سے علم والے ہیں دنیا میں، وہ کہے خبردار چپ رہو. تو وہ تمہیں پڑھنا ہے نا، جاننا ہے، وہ تفسیر لکھی ہوئی اسے پڑھ لینا. بہت پہلو ہیں ایک ایک آیت کے اور ایک ایک لفظ کے. تفسیر کرنے والوں کے جو اس وقت انہوں نے جو اس کا جو پہلو ان کے ذہن پہ زیادہ اجاگر ہوا وہ انہوں نے لکھ دیا، تو وہ الفاظ بند گئے، مفہوم بھی بند گیا. وہ اصل عربی زبان سے معلوم ہوتا. اسے آپ براہ راست سے جڑیں اور اس سے کلام کریں. کلام کہتے ہیں بات چیت کو، تو زندہ سے بات چیت ہو سکے. ایک درمیان میں بتاتا ہوں اگلی شرط. ایک حکایت اور سن لیں. میں نے بتایا تھا نا، حکایت اسے کہتے ہیں کہ واقعات گڑھے جاتے ہیں. اس کے لیے کہیں کسی طرح کی کوئی لوگوں کو کچھ بات سمجھانے کے لیے پریکٹیکل زندگی کی. ایک گاؤں میں ایک تاجر تھا. وہ گاؤں کے تاجر پہلے ایسے ہوا کرتے تھے، گاؤں کے اندر وہ اپنے شہر مال لے جاتے تھے. وہ غلہ ہی ہوتا ہے نا کسانوں کے پاس، گاؤں کے لوگ بیچنے کے لیے کیا لے جاتے. اور پہلے گدھے ہوتے تھے ٹرانسپورٹیشن کے لیے. یہ گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، گدھوں پر سب کچھ لے جاتے تھے. اور اچھے پیسوں والے کے پاس زیادہ گدھے ہوتے تھے. سواری بھی گدھوں کی کرتے تھے. سواری کا کام بھی دیتا ہے اور پھر سامان لے گئے. اور سامان لے جانے کے لیے اس کے پیٹھ کے اوپر جو جھولا بندھا ہوتا ہے وہ دونوں طرف لٹکا ہوتا ہے. ادھر بھی کچھ اس کے اندر بھر لیا، ادھر بھی بھر لیا. سنگل ہوتا ہے، دونوں طرف لٹکا ہوا. تو اب وہ لے کر جا رہے تھے، راستے میں مل گئے، چاول بیچنے لے جا رہے تھے، چاول بھرے ہوئے تھے. راستے میں کسی نے روک لیا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ کہا کہاں کیا ہے؟ کہا ایک طرف اینٹیں بھری ہوئی ہیں، ایک طرف چاول بھرے ہوئے. دونوں چیزیں بیچو گے؟ اتنے سی اینٹیں بیچو گے لے جا کر؟ چاول تو چلو ٹھیک ہے، یہ اتنی سی اینٹیں خریدے گا کون تم سے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بیوقوف، یہ اینٹیں بیچنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو ایک طرف چاول ہو گئے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہے، کہ یہ پھر وہ گدھے پہ لوڈ پڑ جائے گا نا، تو اسے بیلنس کرنے کے لیے. تو جو راستے میں وہ جو ملا تھا اس نے کہا کہ کیا باتیں کرتے ہو؟ ارے یہ اینٹیں نکال دو، چاول آدھے آدھے کر دو دو طرف. یہ دگنا بوجھ لے کر جا رہے ہو، اینٹیں فالتو تم نے بھری. آدھے چاول ایک طرف رکھو، آدھے ایک طرف، بیلنس بنا رہے گا. تو وہ سوچ میں پڑ گیا اور پھر سوچتا، پھر کہنے لگا دراصل سوچ کر کے بات تو تمہاری کچھ ٹھیک لگ رہی ہے، لیکن میں سوچ یہ رہا ہوں کہ اگر تو مجھ سے زیادہ عقل مند ہوتا تو تیرے پاس بھی گدھا ہوتا، یہ پیدل نہیں جا رہا ہوتا تو اس لیے بات میری ٹھیک ہے جو کچھ میں نے کیا. اب ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ اب آپ کی کسی سے آپ جا کر اگر سوال کریں نا علم والوں سے، تو پہلے تو پوچھیں گے کہ آپ کی داڑھی کدھر ہے، اور پھر اس کے بعد کہیں گے کہ تم اگر اتنے قابل ہو گئے کہ تمہارے پاس اللہ کے پاس سے جواب آنے لگا، اتنے بڑے ہوتے تو کہیں ولی ہوتے، کہیں لوگ تمہارے پاس بھیڑ لگائے ہوئے ہوتے، آ رہے ہوتے، شہر میں قاضی یا مفتی ہوتے، کسی دارالعلوم میں ہوتے، شیخ التفسیر یا شیخ الحدیث ہوتے. تو اس لیے بات ہماری صحیح ہے. یہ کہ تم کیسے کر لو گے؟ تم آپ پھر یہ بتانے کے چکر میں مت پڑیں کسی کو. اپنی ضرورتیں حل کرنی ہے تو اپنی ضرورتیں اس سے کلام کر لیں اور کریں. میں شرط بتا رہا تھا آپ کو، دوسری شرط سن لیجیے. دوسری شرط یہ ہے کہ سخت خواہش ہو. پہلا یقین. یہ دو الفاظ ہیں، ایک وانٹ، ایک نیڈ انگریزی کے، ضرورت، اور ایک بے پناہ خواہش. دونوں میں فرق ہے. ضرورت یہ ہے کہ نہایا کریں، صاف ستھرے رہیں. اگر ندی بہہ رہی ہے تو کسی گھروں میں نل ول نہیں ہوتے تو وہ
نہیں ہے کسی کے گاؤں میں رہتا ہے تو پھر نہا لیا کرے ندی میں اتر کے، اور ایک ڈوب رہا ہے کہیں تو وہاں خالی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہانے کی سب کی تھی، وہاں ہے زبردست تڑپ کہ کسی طریقے سے بچ جاؤں میں، نکلوں اس میں سے۔ تو یہ وانٹ اور نیڈ میں یہ فرق ہے۔ نیڈ تو سب کی ہے، اسٹوڈنٹس کی، طلباء کی کہ بھئی اچھے نمبر سے کامیاب ہو، ایک کے اندر تڑپ پیدا ہو گئی کہ مجھے ہونا ہے بہت اچھے نمبر سے، ضرورت تو سب کی تھی لیکن اس کے اندر تڑپ ایک میں پیدا ہوئی۔ تو آپ کی زبردست شدید خواہش بھی ہو، یہ دوسری شرط ہے، شرط قرآن نے ہی رکھی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جہاد کرو ہمارے راستے میں۔ اور جہاد کا مطلب لڑائی نہیں ہے، ہمارے راستے کے اندر جہاد کر کے دیکھو، لگ جاؤ اس کے اندر۔ لنہدینہم سبلنا لازماً یہ نہیں ہوگا کہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ بہت آپ بڑے قابل ہیں، کوئی آپ نے بہت سی کتابیں پڑھ لی ہیں تبھی اللہ کی طرف سے، اس کا تو رابطہ سب سے ہو جاتا ہے۔ لنہدینہم سبلنا، ہم لازماً ہدایت دے دیں گے، راستہ دکھا دیں گے، جو ہمارے راستے ان کی طرف ہدایت دے دیں گے، مارگدرشن کر دیں گے، گائیڈ کر دیں گے، یہ لازماً کے ساتھ میں ہے۔ شرط یہ ہے کہ تڑپ ہو کہ مجھے ڈھونڈیں، جسے تلاش ہوتی ہے اسے ملتا ہے، اور جسے تلاش نہیں ہو، چاہے جتنا بڑا قابل ہو، چاہے جتنا بڑا تلاش ہی نہیں تھی تو اسے نہیں ملتا، اور تلاش ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے راستے کی اگر تمہیں ضرورت ہے، ہمارے راستے میں جدوجہد کر کے دیکھو۔ والذین جاہدوا فینا، یہ بھی نہیں کہا ہمارے راستے میں، فینا ہم میں، ہم کہاں؟ اللہ میں جہاد، یہ کیا ہے؟ جاہدوا فینا، فی سبیلنا بھی نہیں کہا، اللہ کے ہمارے راستے میں نہیں، ہم میں جہاد کرو۔ یہ ہم، اللہ کا کلام آپ کے پاس ہے، یہ ہو گیا کہ یہ جدوجہد ہو گیا، لنہدینہم، ہم لازماً راستے دے دیں گے اپنے، اب لائے راستے، اب راستوں کی طرف ہم تمہیں صحیح گائیڈ کر دیں گے کہ تمہاری ضرورتیں کہاں ہیں، کدھر جانا ہے، کس کام کے لیے کس طرف جانا ہے۔ یہ دوسری شرط ہو گئی۔ اور تیسری یہ کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، اور میں اگر مجھے ملیالم آتی ہو بولنا شروع کر دوں تو آپ میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جس زبان میں بات کر رہے ہیں وہ زبان سمجھ میں آتی ہو، اور زبان نہیں، قرآن نے لفظ استعمال کیا لسان۔ لسان کا ٹرانسلیشن زبان نہیں ہوتا، لینگویج نہیں ہوتا، لینگویج بھی ہوتا ہے اس میں، لسان میں لینگویج بھی ہوتا ہے، اس زبان کے، ہر زبان کے محاورے الگ ہوتے ہیں۔ اب ایک زبان کے کوئی محاورہ ہے، اس کا ٹرانسلیشن یا ترجمہ آپ ویسے لٹرل لفظی ترجمہ دوسری زبان میں نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے اندر الگ الگ جو لٹریری زبان ہوتی ہے اونچے درجے کی، اس میں کہنے کا انداز ہوتا ہے، کوئی بات شروع کی تو شروع سے بتانا ہے، اینڈ پہلے کھول دیا، اب پھر شروع سے شروع کر رہے ہیں۔ ناولوں میں پڑھا ہوگا آپ نے، اس کے اندر اچھے لٹریری جو کلام ہوتے ہیں اس میں پڑھا ہوگا، آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا، اینڈ آ گیا اب پھر شروع سے چل رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے لٹریری انداز۔ قرآن میں بھی جگہ جگہ ہے، اس لیے کہ قرآن بھی ایک لٹریری ادبی کلام ہے۔ اس انداز بیان کو سمجھیں، اس سے ذرا مانوس ہو جائیں، انداز بیان سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ یہ تو بات یہ کہ جتنا شوق پیدا ہوتا ہے اس کے لیے بہت قابل ہونے کی ضرورت نہیں، وہ سمجھتا چلا جاتا ہے انداز بیان کو۔ شوق کی بات ہوتی ہے کہ ذرا دیکھنا شروع کیا، وہ سمجھ میں آنے لگتا ہے، ارے یہ ایسے نہیں، ایسے بات کی گئی۔ اب ہے فرق ہوتا ہے اس کے اندر کے، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی پلٹو، جدھر بھی رخ کرو، ادھر اللہ کا وجہ اللہ چہرہ ہے، تو اللہ کا تو چہرہ نہیں ہوتا۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں، جب قرآن میں لکھا ہے تو اللہ کا ایک چہرہ بھی ہوتا ہے، فیس بھی ہوتا ہے، لکھا ہوا ہے قرآن میں۔ اب باقی لوگ جو مانوس ہو جائیں گے اس سے، یہ مانوس جو نہیں ہوں گے نا، صرف ترجمے پر اڑتے ہوں گے، لفظی ترجمے پہ وہ یہ کہیں گے، اور جو انداز سے مانوس ہو جائیں گے وہ کہیں گے کہ جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کی توجہ ہے۔ وجہ میں نے چہرہ، وجہ سے توجہ بنائے، یعنی ادھر ہی، وہاں پر اللہ جو ہے وہ ہر طرف موجود ہے، اس کی موجودگی ہے، تو خالی یہ نہیں کہ اس کا مطلب کوئی چہرہ ہی ہوگا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن نے کہا ان پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اب ہاتھ، اب
کچھ لوگ کہیں گے لکھا ہے ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ بھی ہوتا ہے. وہ صرف لفظی ترجمے کے اوپر اصرار کرتے ہیں اور اڑتے ہیں. جو مانوس ہو جائیں گے وہ کہیں گے اسے تو تائید کو کہتے ہیں, سپورٹ کو کہتے ہیں, یہ تو کہ فلاں کا ہاتھ ہے, بڑے کا ہاتھ ہے ان کے اوپر, اسے یہ سپورٹ کو کہتے ہیں. یہ تو ہر زبان میں بولا جاتا ہے. اس کے انداز میں بہت سی چیزیں ہیں وہ جو اس کے لیے بہت قابل ہونے کی ضرورت نہیں اس بات کو کہ بھئی یہ اگر کہا جائے کہ فلاں کے اوپر تو بڑے آدمی کا ہاتھ ہے تو اس کے لیے قابل ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ کہا جائے کہ نہیں ہر وقت ہاتھ لے کر ساتھ نہیں چلتا, وہ یہ بڑا آدمی ساتھ میں نہیں رہتا ہر وقت. یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے گا. جو اس پر نہیں اڑے گا, جو لفظ خالی اس پر لفظی ترجمے پر نہیں اڑے گا یا لفظوں کے اوپر خالی نہیں اصرار کرے گا کہ یہ انداز ہوتا ہے کہنے کا, تو اس کے انداز بیان کو اس سے مانوس ہو جائے. اب زبان کی بات رہی, میں نے لسان کہا تھا نا, لسان میں ایک چیز زبان بھی آتی ہے, لینگویج بھی آتی ہے. لسان میں انداز بہت سی اور چیزیں بھی ہیں, اس میں ایک چیز لینگویج اور زبان بھی, وہ بھی جانے. تب آپ کی ضرورت ہے, اگر نہیں ضرورت ہو تو خود آپ تلاش کرتے رہیے, ہاتھ پاؤں مارتے رہیے, پریشان ہوتے رہیے. کہیں نقصان اٹھائیں گے, کہیں نقصان اٹھا کر کچھ کامیابیاں مل جائیں گی اور کہیں نہیں ملیں گی, آخر تک اٹھاتے رہیں گے. اچھا وہ نہیں کریں گے تو وہ مینٹل ٹینشن, نقصان خالی پیسوں کا تھوڑی ہوتا ہے, نقصان تو رشتوں کا بھی ہوتا ہے, نقصان اس کی دماغی کیفیت کا بھی ہوتا ہے, سب چیزوں کا ہوتا ہے. ان سب چیزوں کی ایک ساتھ کلیکٹیو اجتماعی کامیابی مل جائے, اور وہ بھی ٹرائل اینڈ ایرر سے نہیں کہ اچھا یہ کر کے دیکھا پھر نقصان, یہ کر کے دیکھا اچھا یہ تو ہو گیا فائدہ لیکن ٹینشن بڑھ گئے. تو یہ سب ایک چیز آئی. اب یہ ہو جاتا ہے نا جب مرض امراض ہوتے ہیں تو اب ایک مرض کا علاج کریں تو دوسرا بڑھتا ہے, اس کی دوا کریں. یہ جب مرض زیادہ ہو جاتے ہیں تو سب یہی ہوتا ہے, ہمیشہ یہی ہوتا ہے. دقت یہ ہوتی ہے کہ علاج کون سے مرض کا کریں, ایک کا کریں تو دوسرا بڑھتا ہے, اس کا کریں تو یہ پہلا مرض بڑھ جاتا ہے. اب یہ بیلنس بگڑ چکا ہے. اس بیلنس میں ایک مرض کا علاج ہو ہی نہیں سکتا. سب کا اکٹھا کوئی علاج سمجھ میں آئے, اگر کسی کے آئے دنیا میں کسی ڈاکٹر کو کسی حکیم کو معلوم ہوتا ہو تو ٹھیک ہو جائے, سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں ایک ساتھ. الحکیم تو وہ ہے صرف. تو یہاں جو بہت سی چیزیں ہیں سب کا ایک ساتھ علاج بتا دیتا ہے, ورنہ آپ ایک طرف بڑھیں گے اور دوسری طرف کے مسائل آ جائیں گے. تو یہ توازن, بیلنس, سنتولن یہ آ جائے, یہ تو اسی کے پاس سے ملے گا, الحکیم کے پاس سے. اس کا نام ہے الحکیم, وہاں سے یہ حاصل ہوگا. اس کے لیے کیا کریں گے آپ؟ بھئی آپ میں سے بہت سے لوگ یہاں بیٹھے انہیں انگلش آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ وہ آپ کی ضرورت تھی اس لیے سیکھی ہے, بغیر ضرورت کے نہیں سیکھی, کام آئے گی بہت. ہندی آتی ہے, اب بولنے میں تو ہندی اردو ایک طرح سے ہے, لیکن ہندی لکھنا آتی ہے. کیسے آتی؟ سیکھا تھا, ضرورت ہے. یار یہاں پر رہنے کے لیے تو بہت ضرورت ہے کہ آنا چاہیے. جنہوں نے باقاعدہ انگلش نہیں پڑھی, بہت سی انگلش کے الفاظ بہت عام ہیں, انہیں بھی آتے ہیں, پورے جملے آتے ہیں سمجھ میں ان کی, اور ذرا سے بھی نہیں پڑھی کہیں. تو یہ جو آنا ہے یہ اس لیے آ گیا کہ اس سے ضرورت تھی تو وہ سن کے یاد کر لیا, خالی ایسے ہی سن کے بھی یاد کر لیا. اور کچھ نے باقاعدہ سیکھی کہ اس کا کام بہت ہوگا. تو عربی کیوں نہیں سیکھتے؟ آپ کے بہت مسائل حل ہوں گے, اور بہت اللہ آپ کو سب کو اونچا اٹھائے گا, بلندیوں کے اوپر لے جائے گا. اس لیے کہ اس کے ذریعے قرآن سے جڑیں گے. کہا قرآن تو اللہ نے تو چاہا تھا کہ تمہیں لے جائے, بہت بلندیوں کے اوپر اٹھا کر لے جائے, تم بالکل زمین پر ہی لوٹنا چاہتے ہو. تو اگر پہنچنا ہے تو پھر اس کے لیے بھی طرح سے سیکھیے نا. اور وہ بہت مشکل نہیں ہے. انگلش سیکھنا تو مشکل ہے, عربی سیکھنا مشکل نہیں ہے. دنیا کی ہر زبان سے آسان ہے. اس لیے کہ میں عربی کی بات نہیں کر رہا, قرآن بھر کی عربی, کہ قرآن کے معنی سمجھ میں آنے لگے. لمیٹڈ, محدود ووکیبلری ہے, الفاظ بار بار ریپیٹ ہوئے. آسان سی بات یہ ہے کہ اگر اتنا معلوم ہو جائے کون سے لفظ ریپیٹ ہوئے تو بہت کم لفظ رہ گئے, بس اتنوں کے معنی یاد کر لیے, لیکن یاد ٹھیک سے کر لیے. اور کچھ اور ٹیکنیک سے تو اور آسان ہو جاتا ہے, اس سے بھی آسان ہو جاتا ہے. اسے سکھانے والے لوگ ہیں جگہ جگہ, ہندوستان میں جگہ جگہ, آپ کے شہر میں بھی ہیں.
لیکن پورا شہر بھرا پڑا ہے، لوگ سیکھنے والے 10 5 8 10 15 20 100 50 ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. وہ سیکھنے والوں کو سیکھنے کی خواہش نہیں. اب مسائل پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں. مشکل نہیں ہے، بہت جلدی آ جاتی ہے. اتنا حصہ کہ جتنا قرآن لٹرل لفظی ترجمہ آ جائے یہ ہے ضروری. آپ کہیں گے ہم اسے پڑھ لیں گے، اس چکر میں کہاں پڑھیں، ہمارے پاس رکھا ہے نا ٹرانسلیشن. تو پھر سمجھ لیجئے کہ ایک ایک لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں. اس میں سے جو آپ کے لیے جو چیزیں، آپ کو جو کچھ چاہیے، آپ کی ضرورتوں کا حل و خزانے تب ملیں گے جب آپ اس کے اصل، یہ ترجموں سے کام نہیں چلے گا. ان ترجموں سے بہت فائدہ ہے لیکن اس سے وہ ضرورتیں حل نہیں ہوں گی جس کی میں بات کر رہا ہوں. ایک ایک لفظ کی، اس کے لفظ کا مادہ دیکھنا ہوگا کہ بڑا مشکل کام ہے. اتنے قابل کیسے ہو جائیں؟ ہے لوگوں نے کر دیا ہے کام. ایسے ہی کوئی بھی لفظ قرآن شریف کا دیکھیں، وہ ویب سائٹ کے اوپر جائیں www.islamowaken.com، اس میں قرآن شریف کی ہر سورت اور ہر آیت کا نمبر دیا ہوا ہے. اس پہ کلک کیجئے، کسی بھی آیت پہ اس کے الفاظ ہے، کسی بھی لفظ پہ کلک کریے اس کا مادہ آ جائے گا کہ یہ مادہ ہے. اور اس سے کتنے لفظ بنے وہ سب بھی آ جائیں گے، ان کے کیا کیا معنی وہ بھی آ جائیں گے. لوگوں نے کر دیا، بڑا آسان ہو گیا. تو اس کے لیے بھی قابلیت کی ضرورت نہیں کہ کیا ہوگا. اوریجنل معنی دیکھیں کہ یہ عربوں میں کس معنوں میں استعمال ہوتا تھا، وہ معنی دیکھے جائیں گے. اب فاسق کہتے ہیں گناہگار کو، کبھی کہتے ہیں عادی گناہگار، کبھی کوئی کہتا ہے، الگ الگ معنی لوگ اس کے لکھ دیتے ہیں، ملتے جلتے سے ٹھیک ہوتے ہیں سارے، وہ اس کا مفہوم ہوتا ہے. اب فاسق جو ہے وہ فسق کہتے تھے. اب اگر آپ پھر پرانی ڈکشنری دیکھیں گے نا، اردو جنہیں آتی ہے اردو میں مل جائے گی، امام راغب کی لے لیجئے. عربی کی میں تو بہت ہیں لیکن اردو انگلش میں بھی ان کی لے لیجیے آپ، جنہیں انگلش آتی ہو جنہیں اردو آتی ہے، میں نے دونوں کی بات بتا دی. وہ مل جائے گی آپ کو، شاید نیٹ پر بھی مل جائے گی، ڈاؤن لوڈ کر لیجیے ورنہ خرید لیجیے. اب اس میں پھر اوریجنل معنی دیے ہوں گے کہ کسے کہتے تھے، کہاں سے بنا تھا. یہ کھجور جب یا کوئی بھی پھل جب پکنے لگتا ہے تو کوئی اس میں سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک سائڈ سے پکتا ہے، ایک طرف سے کچا رہ جاتا ہے، ادھر پکتا چلا جاتا ہے، گٹلی پھٹ جاتی ہے، پھر وہ خراب ہو جاتا ہے، کھانے کے لائق نہیں ہوتا، وہ بیکار ہو جاتا ہے. وہ یہ نہیں کہ جس طرف کا پک گیا ادھر کا کھا لیں آپ، ادھر کا ایک طرف کا سڑ جاتا ہے، ایک طرف کا کچا رہ جاتا ہے، گٹلی باہر نکل جاتی ہے ادھر سے چیر کر پھاڑ کے. اسے کہتے تھے فسق، یہ گٹلی جو باہر نکل گئی اس سے بنا. فاسق کی یہ حدیں ہیں، کچھ اس کے اندر رہیں اپنی جگہ پر، یہ جو حدیں توڑ کر نکل جائیں گے تو بیکار ہو جائیں گے، سڑ جائیں گے. تو اسلام نے حدیں رکھی ہیں، ان حدوں کو توڑ کر نکلے تو اس لیے گناہ کے معنوں میں ہو گیا. لیکن اصل معنی وہ تھے، اس سے پھر بہت چیزیں نکلیں گی آپ کی، طرح طرح کی بہت سی اس سے آپ کو چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہوں گی. منافق جانتے ہیں نا سب کسے کہتے ہیں. اور اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ان دونوں کا مادہ ایک ہے. نافاق، نون فے قاف، اس سے منافق بن گیا، اسی سے انفاق بن گیا. یہ تو بہت اچھی چیز ہے، بڑی ضرورت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. منافقت بہت بری چیز ہے. دونوں کا ایک ہی مادہ ہے. اب اس مادے کو دیکھیں گے، نفقہ. جیسے مشق ہوتی تھی پانی بھرنے کی، وہ بھشتی لے کر جاتے تھے پہلے پانی گھروں کے اوپر، نل بھی نہیں ہوتے تھے گھر پہ پینے کے پانی کے، کنویں ہوتے تھے تو بھشتی لے آتے تھے. اس میں 2 منہ ہوتے تھے، وہ پیٹھ پر لاد کے لاتے تھے چمڑے کا، اس میں 2 منہ ہوتے تھے. ایک تو پرماننٹ باندھ دیتے تھے، ایک کو ہاتھ سے پکڑے رہتے تھے. اس میں پانی بھر لیا، وہ ذرا سا ریلیز کیا انہوں نے، ہاتھ ہلکا کیا، ول پانی نکلا، کٹورا بھر دیا. کسی اور جگہ کوئی بڑا برتن جہاں لوگ بھرواتے تھے اس میں بھر کے چلے گئے، پھر اور لے آئے پانی. یہ مشقیں وہاں، یہ عرب میں بھی ہوتی تھی پہلے. ساری دنیا میں یہی سسٹم تھا جب پانی لوگ ڈیلیور کرتے تھے ایسے. تو ایسا برتن جس کے 2 منہ ہوں اسے کہتے تھے نفق. یا کوئی بھی جگہ ایسی ہو جس کے 2 اوپننگ ہو. چوہے نے بل کھودا، وہ چوہا ایسا کرتا ہے آر پار دوسری طرف تک کھودتا ہے، وہ ایک طرف سے خالی گھس کر کہیں سانپ وانپ یا اسے کچھ کرنے والے ایسے جو بل کے اندر بھی رینگ جاتے ہیں تو اندر ٹریپ نہیں ہو جائے، اگر کچھ گھسے تو دوسری طرف سے بھاگ جائے، وہ اس لیے کرتا ہے. تو اب اگر 2 اوپننگ ہیں کسی کی، اسے بھی نفق کہتے تھے. 2 منہ ہو گئے. اب نفق کہتے ہیں 2 منہ. اب انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، رکے نہیں، آئے تو پھر جائے بھی، دوسرا منہ بھی کھلا رہے. تو یہ تو ہوا انفاق، اچھی چیز ہے. اور منافق
یہاں ایمان داخل ہوا اور نکل گیا دوسری طرف سے تو نقصان ہو گیا، پھر منہ بند ہو جائے ایک طرف کا، رک جائے ایمان اندر آ کے، وہ نکل نہیں جائے دوسری طرف سے، آ رہا ہے لیکن رک نہیں رہا، تو یہ منافق ہو گیا۔ یہ اوریجنل معنی آپ دیکھیں گے تو بہت چیزیں نکل کر آئیں گی آپ کے حالات کے، میرے حالات کے مطابق اس وقت اس مادے سے اس لفظ کے یہ معنی بیٹھ رہے ہیں، وہ اسی وقت کے لیے ہوں گے، پرماننٹ نہیں ہوں گے۔ آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب ملیں گے۔ اتنے موٹے کلام میں سے کہاں ڈھونڈیں گے؟ ارے اللہ نے وعدہ کیا دیں گے، وہ بیٹھ کر پورا آپ کو آخر تک نہیں سارا ایک ایک لفظ کے ساتھ کھنگالنا ہوگا، کراپ اپ ہوتی ہیں سامنے آ جائیں گی، لیکن جڑیے۔ میں بات کر رہا ہوں، بہت سی مجھ سے معلوم ہو گئی، کسی اور جگہ بیٹھیں گے، کہیں سے قرأت کی آواز آ رہی ہے، وہ جواب آ گیا، وہاں سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، اور جواب آ کے نکل گیا تھا، میننگ معلوم ہوتے تو کھٹ سے پکڑ لیتے ہوئی۔ تلاش ہونی چاہیے، یہ ضروری نہیں کہ آپ ڈھونڈیں اس میں قرآن ڈالیں اور یوں صفحے کھولیں، تو جگہ جگہ سے آتے چلے جائیں گے کہ جس دن کچھ تلاوت کرنے بیٹھے اس دن جواب مل گیا، اس کا جو جس کی ضرورت تھی اسی دن وہ مل گیا درمیان سے۔ یہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ پہنچائے گا، کیسے پہنچائے گا؟ لیکن آپ کو جڑنا ہوگا اور آپ کو تلاش کرنا ہوگا۔ تلاش ایسی ہوتی ہے، پہلے یہ کہ لینگویج سیکھی، اور لینگویج سیکھنا مشکل نہیں، جہاں پر ضرورت، جہاں پر انتظام ہے وہاں لوگ اپنی ضرورت سے بے پرواہ ہیں اور پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، اور جہاں نہیں ہو وہاں انتظام کرنا چاہیے، دوسری جگہوں سے لے کر آئیں، ٹیچر لے کر آئے کہ بھائی یہاں سکھاؤ، اور پورے شہر کو وہاں ڈھل جانا چاہیے۔ جہاں ہے وہاں لوگ بے پرواہ ہے کہ اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ ہم برکت کے لیے روزانہ تلاوت کر تو لیتے، تو پھر وہ برکت جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ برکت تو کچھ بھی نہیں ہوتی۔ برکت کہتے ہیں جڑ مضبوط ہو اور اوپر پھیلتی چلی جائے کوئی چیز، اسے کہتے ہیں برکت، اور اگر جڑ ہلی ہو تو وہ برکت نہیں ہوتی۔ جڑ ہل جائے کسی پہ، وہ اوپر تک سوکھتا چلا جاتا ہے پیڑ۔ جڑ پوری مضبوط ہو اور اوپر پھیلتا چلا جائے، اسے کہتے ہیں برکت۔ اور برکت میں خالی اپنی فائدہ شامل نہیں ہوتا، یہ مفہوم ہی نہیں معلوم لوگوں کو۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنا بھی فائدہ، دوسروں کا بھی۔ اب وہ پیڑ اوپر پھیلتے چلے گی، شاخیں پھیلتی چلے گی، اس لیے کہ جڑ مضبوط تھی تو پرندے بھی بیٹھ رہے ہیں، لوگوں کو نیچے سایہ بھی مل رہا ہے، وہ فائدہ، اس سے ایٹماسفیئر کا پالوشن بھی دور ہو رہا ہے، بہت سے فائدے دوسرے لوگوں کو پہنچ رہے ہیں، پھل بھی مل رہے ہیں، تو یہ سب کو دوسروں کو بھی فیض پہنچ رہا ہے اور خود بھی پھل آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ ہوتی ہے برکت۔ اب یہ کہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، آپ سے کسی دوسرے کو تو فائدہ کیا ہوگا، اپنے آپ کو نہیں ہوتا، ذرا سا بھی فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر اپنے فائدے کے لیے کر لیجئے، کم از کم آپ کے اپنے فائدے کے لیے۔ قرآن نے کہا جگہ جگہ کہ یہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، وہ تو ان سب سے بہت بڑھ کر ہے۔ یہ جو جتنے ولا ذکر اللہ اکبر، یہ جتنے تمہارے سامنے جنت جہنم کے بیانات ہیں، یہ اس سے اوپر ہے، کہیں جنت سے کہیں اوپر، اگر وہ مل جائے تو، جس کے قبضے میں جنتیں ہیں ساری، جس نے بنائی ہیں وہ حاصل ہو جائے تو۔ اب یہ تو ایک جگہ کہا، اور جنت جو ہے وہ جگہ 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 بار بار دہرا دی۔ تو وہ اونچا مقام تو یہ ہے کہ جنت کی پرواہ کیے بغیر کوئی کر لے، لیکن یہ کوئی کرتا نہیں۔ بھائی اسی لیے کر لو کہ یہ فائدہ ہوگا، اور اسی لیے بچ جاؤ گے یہ نقصان ہوگا، اس لیے جہنم کا بیان بار بار اس لیے کر لو، تو خالی اس لیے بھی کرو گے نا، تب بھی جب وعدہ ہے تو ملے گا، اس کے لیے بھی کرو گے، لیکن اس کے لیے بھی کرو تو کچھ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، خالی کچھ پڑھنا نہیں ہے، کرنا ہوگا۔ اللہ کا جواب دیکھیے آپ کے لیے آتا ہے، دن رات آتا ہے، ہر وقت آتا ہے، اور آپ لے نہیں رہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے جو آپ کے پاس ہے۔ وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ برکت ہوتی، آپ کی زندگی پھل پھول جاتی اور دوسروں کو فیض پہنچتا، آپ سے دنیا والوں کو، ساری دنیا کو فیض پہنچتا۔ اپنے آپ کو ہی نہیں پہنچ رہا، اپنی زندگیاں نہیں بچا پا رہے، سب ترس رہے ہیں اور سب تڑپ رہے ہیں اور سب سے تھک رہے ہیں۔ تو یہ ہے ربیع الاول نکل گیا، بیان تو ان کی یاد تو ہمیشہ رہنی چاہیے، ہر مہینے کے اندر ہونی چاہیے، کسی خاص مہینے سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن اصل میں تو بات یہ ہے کہ جب تھے تو صحابہ ان کے پاس پہنچ جاتے تھے، اب وہ فزیکلی یہاں پر موجود نہیں ہے، تو پھر وہ چھوڑ گئے نا آپ کے پاس، آپ کو دے گئے جو کچھ دے گئے، وہ نسخہ کیمیا ہے، سونا بنا لیجئے، ہر ضرورت حل کر لیجئے، نسخہ رکھا ہوا ہے، نسخے سے بے پرواہ، اور دوسروں سے کہہ رہے ہیں اگر اس نسخے پہ عمل کر لیا نا تو بالکل تمہیں ٹوٹل شفا ہو جائے گی، اور خود معلوم بھی نہیں، کبھی کھول کر بھی نہیں دیکھا، خود کبھی اس نسخے کو چکھا بھی نہیں، کبھی استعمال بھی نہیں کیا،
انہی سارے مرضوں میں خود بھی مبتلا ہیں، جس میں دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ کر دیتا ہے ساری بیماریوں کا علاج، اور ساری بیماریوں میں خود گرفتار ہے اور دوسروں سے زیادہ گرفتار ہے۔ تو لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں، لوگوں کے چھوڑیے ہنسنے کی بات ہے، خود اپنے اوپر تو ترس کھائیے اور اپنی زندگی کو پھر یہاں جب آپ کو جنت ملے گی نا یہیں سے ٹرانسفر ہوگا آخرت کی جنت میں، تو اپنی جنت تو پہلے یہاں بنا لیجئے، اس لیے کہ وہ سیدھا راستہ ہی تو جائے گا وہاں پر، اور سیدھا راستہ آپ کو یہاں بھی کامیابیاں دیتا ہوا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اللہ کے پاس سے، اس کے پاس سے جو جواب آتا ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن توفیق میں یہ شامل ہے کہ آپ خود اب کچھ کرنا شروع کر دیں، زبان کو جاننے کی کوشش کریں، اور آپ کوشش کریں گے تو مل جائے گا، آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گا، یہی مل جائے گا اسی شہر میں۔ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے اور آپ سب کے مسائل کو حل کرے، آپ سب کی تکلیفوں کو دور کرے، اور پھر آخری یہاں سے اس دنیا میں بھی جنت دے اور اس دنیا کے بعد والی بھی جنت عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک۔